مجاہدین اسلام کی کامیابی اور کامرانی کے لیے دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے تعجیل ظہور ایمان بنانے کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے آپ تمام حضرات جو مسلسل 9 دنوں میں تشریف لاتے رہے، ان مجالس میں آپ کی شرکت کی قبولیت کے لیے علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ہمارے برادران، زیدی برادران، دیگر برادران بڑی محبت، بڑے خلوص سے ان مجالس کا اہتمام و انتظام کر رہے ہیں، ان کی ساری صحیح اور اللہ نے جو سعادت عطا فرمائی ہے اس سعادت کی قبولیت کے لیے، ان دوستان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے میں نے گزشتہ دنوں بھی عرض کیا، ان بچوں نے خصوصاً کاشف ہے، احسن رضا پاشا ہیں، دیگر ہمارے سادات کرام جن سے محبت کا تعلق ہے، سب نے بڑی محبت، بڑے خلوص سے ان 9 روزہ مجالس میں خدمت کی ہے۔ بندہ یقین کی کیا حیثیت، صرف اس ذکر کی وجہ سے پروردگار ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے۔ آپ حاضرین جو دعائیں دے کے آئے ہیں اور آپ کے دل میں جو نیک خواہشات ہیں، پروردگار اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہم ان 9 دنوں میں مسلسل جس ہستی کا تذکرہ کرتے رہے ہیں، اس ہستی کے آنے سے ہی ہمارے مسائل حل ہوں گے، اور اسی لیے ہم لفظ فرج کہتے ہیں۔ فرج کا معنی ہوتا ہے گشائش، امور جو بند ہیں کھل جانا، سارے امور حل ہوں گے اس امام کے آنے سے۔ ہماری دعاؤں میں یہی امام مقدم ہے، ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے، امام کی آپ سب سے خوشنودی کے لیے، کفر جہانی امریکہ و اسرائیل اور اس کے حوالی ان کی نیستی اور نابودی کے لیے، اس دور کا ایک متکبر فرعون، ایک اولاد نبی، ایک زہرا کے بیٹے، ایک متقی نیک مجاہد فی سبیل اللہ کو دن رات قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے، اس ملعون کی نابودی کے لیے، اور ان مجاہدین اسلام اور اس راہ پر نور میں اور راہ ظہور میں جد و جہد کرنے والے ان تمام مجاہدین کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، نظام مرجعیت کی حفاظت کے لیے، حسینیت کی ترویج و تبلیغ اور اشاعت کے لیے، مقصد سید الشہداء کو سمجھنے کی توفیق حاصل ہونے کے لیے، یہ تمام دعاؤں کی قبولیت آج 9 محرم ہے، بحق سید الشہداء بلند تر صلوات۔ سلسلہ گفتگو کی عزیزان محترم آج آخری مجلس ہے اس عنوان سے، کل انشاءاللہ مجلس ہوگی عاشور کی، اور شاید ابھی کوشش کریں گے کہ مجلس جلدی ہو، اس سے پہلے ہوگی انشاءاللہ یقیناً، اور میں چونکہ انہی سے اذان علی اکبر کے بعد نکلوں گا، کوشش ہوگی نماز یہاں پڑھیں، اور اگر آپ وقت پہ تشریف لے آئیں، چونکہ سارا دن پھر مجالس جاری رہیں گی، اور انشاءاللہ ہم روز عاشور کا آغاز کریں گے، اور کوشش ہے کہ 6:30 بجے مجلس سے شہادت سید الشہداء ہو جائے۔ اگر کوئی تبدیلی ہوئی تو پھر آپ خود ہی منتظمین بتا دیں گے، ابھی میں نے ان سے مشاورت نہیں کی۔ اگر 6:30 بجے آپ تشریف لے آئیں، چونکہ رات تو جاگ رہے ہوں گے اور ادھر بھی ہوں گے، اس لیے عرض کر رہا ہوں، ایک صلوات کی زحمت فرمائیے سب۔
خدمت عالیہ میں، اور آپ ماشاءاللہ مستحضر ہیں سارے حضرات نے ان 9 دنوں میں جس محبت کا اظہار فرمایا ہے اور جس توجہ سے آپ نے سماعت فرمایا ہے، واللہ ممبر سے کہہ رہا ہوں مجھے حوصلہ ہوا، اور آپ نے جس طرح فیڈ بیک دیا اس سے بھی موضوع وسیع ہے، آپ نے اندازہ لگایا۔ ابھی تک میں نے ان 9 دنوں میں صرف اس عقیدہ مہدویت کی کلیات بیان کی ہیں، کلی یعنی وہ جزیات میں گیا ہی نہیں، خود امام کا ذکر تو ہو ہی نہیں سکا، ایسا ہی ہے نا، یعنی آیات اور آیات کی تطبیق کرتا رہا امام العصر پر، لیکن خود امام العصر کے حوالے سے گفتگو نہ ہو سکی، اور بہت سارے پہلو ہیں، خود مسئلہ ولادت بسعادت امام، اور اس ولادت و بسعادت میں شیعہ سنی میں جو اختلاف ہے اس کی بنیاد کیا ہے، کیوں یہ اختلاف ہو گیا، جبکہ باقی 11 پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ 12ویں پر اختلاف کے پیچھے ایک منطق ہے، ایک لاجک ہے کہ 11 کی ولادت کو ہمارے ائمہ نے چھپایا نہیں، چونکہ 12ویں کی ولادت کو پوشیدہ رکھا گیا، حتیٰ شیعوں سے بھی، تو ظاہر ہے جب شیعوں سے پوشیدہ رکھا امام عسکری علیہ السلام نے تو عام لوگوں کو تو بتانا ممکن نہیں تھا، پر 5 سال یہ پروسیس رہا، ایسا ہی ہے نا، جب امام عسکری کی شہادت ہوئی تو امام 5 سال کے تھے اور خواص شیعہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یہ سبب ہے چونکہ امام کی ولادت بسعادت کو حکمت تھی کہ چھپایا جائے، اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ کی ولادت کو چھپایا گیا، کیوں؟ حکمت الہی تھی، کیونکہ ادھر بھی فرعون کو ڈر تھا، ادھر بھی فرعون کو ڈر ہے، ایسا ہی ہے نا، ہر دور کے فرعون کو ڈر رہتا ہے، ہر فرعون، ہر دور کا فرعون خوف زدہ رہتا ہے، اور اسی لیے یہ حکمت الہی ہے، اللہ اپنی قدرت کے جلوے مختلف دکھاتا ہے، اس کو تان و تشنیع کا نشانہ بنانے والے پست لوگ ہیں، حقیر لوگ ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ ایک صلوات کی زحمت فرمائیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا شیعہ بات کر رہے ہیں، وہ انبیاء ما سبق کہ قصے پڑھیں، وہ سچے واقعات ہیں، 2 نبیوں کی ولادت چھپائی گئی، ایک حضرت ابراہیم ایک حضرت موسیٰ، دونوں کی، اور دونوں کے دور میں جو اس دور کے ظالم فاسق فاجر حکمران تھے انہیں خوف تھا، یاد رکھو اللہ کے نمائندوں سے خوف رہا ہی انہیں ہے جنہیں دنیا سے محبت تھی، تاکہ جملہ پہنچے، اللہ کے نمائندوں سے دشمنی اسی کی تھی جس کو دنیا پیاری تھی، جسے آخرت پیاری ہو وہ ان سے نفرت کیوں کرے گا، ان کو اپنی دنیا کے جانے کا ان کی وجہ سے خوف تھا۔ میں نے عرض کیا، پر بعض باتیں آپ سے ان 8 دنوں میں بڑی سخت بھی ہوئی، نرم بھی ہوئی، لیکن الحمدللہ آپ نے جس محبت سے سماعت فرمایا، یقیناً اس پہلو کی طرف توجہ کریں گے کہ ممبروں سے بھی ہم نے جو اصل دشمنی کا سبب ہے نا آل محمد سے، لوگوں کا، ان حکمرانوں کا، وہ بتایا نہیں۔ مثلاً ہم نے عموماً بتانے کی کوشش کی، بڑی خوبصورت بات ہے لیکن تھوڑی سی دقیق ہے، ہم نے عموماً کوشش کی کہ انہیں کچھ ذاتی کینہ تھا، ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے دنیا طلبی تھی، دنیا پرستی تھی، آسان لفظوں میں اقتدار تھا۔ اقتدار اتنی بری چیز ہے، مجھے نہیں معلوم میں نے جہاں عرض کیا یا نہیں، آپ جانتے ہیں کہ مامون رشید کس کا قاتل ہے؟ مامون اپنے سگے بھائی کا، امین کا، مامون رشید امین کا قاتل ہے، حکومت پہ پہنچا تھا تو اپنے سگے بھائی امین کا قتل کر کے، امین رشید جسے کہتے ہیں، قتل کیا۔ اور یہ جملہ بھی مامون رشید کا ہے جو محاورہ بن گیا عرب میں، جب اس کا سر کاٹ کے سامنے لایا گیا نا اس کے مامون رشید کے، تو اس نے سر کو دیکھا، بجائے رونے کے مسکرایا،
جب مسکرایا تو پہلو میں کسی نے پوچھا کہ مامون بھائی ہے سامنے اور تیرے چہرے پہ کوئی رنجیدگی نہیں. البتہ اس نے کہا کہ یہ فاسق و فاجر اور تھا بھی، وہ بہت عیاش انسان تھا. وہ تو سب میں کوالٹی تھی ان بنو میاں بنو عباس میں. ان کو ماننے والوں کی یہی کوالٹی ہر دور میں رہی ہے. آج بھی اگر آپ کو عرب و عجم میں عیاش نظر آتے ہیں تو ان کی نسلوں میں یہ عیاشی آئی ہے. خدا کی قسم اگر انہوں نے عیاشی فحاشی جو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نوجوان بچے سنیں، آج آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ سرزمین وحی پر یہ ہو رہے ہیں. اب منبر میں وہ بیان کرتے بھی شرم آتی ہے یا نہیں؟ بھائی جو کچھ مکے مدینے اور اطراف میں ہو رہا ہے وہ تو منبر میں بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ ویڈیو تو دیکھی نہیں جا سکتی کہ سرزمین وحی جب کہتا ہوں جہاں قرآن اترا اس کے اطراف میں عیاشی فحاشی اور اس قدر. تو ابھی میری نظر پڑی ہے کہ قانون بھی موجود ہے. بعض لوگوں کو تعجب ہوتا ہے اور کہتے ہیں مکے میں یہ ہو رہا ہے، مدینے میں یہ ہو رہا ہے. تعجب ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو، آپ کو نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ آپ تو سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی تھے. کاش میری بات پہنچی ہو. بھائی جن کا امیر یزید ہو ان کا کردار یہی ہوتا ہے. نہیں جملہ پھر کہہ رہا ہوں اور ان جملوں کی قدر کیا کریں. یہ شیعہ سنی نہیں بیس بنتے، یہ آپ کو ایک کردار دیتے ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں جنہوں نے یزید کو امیر مانا ان کا یہی کردار ہوتا ہے. جو یزید کو رحمت اللہ کہیں گے وہاں آپ کو ایسے کردار نظر آئیں گے. وہ سرزمین وحی کی کیا عزت کریں گے جنہوں نے امام اسے مان لیا کہ جس نے کعبے کو آگ لگائی. میں کہہ رہا ہوں بھائی جب عبداللہ ابن زبیر جا کے کعبے میں چھپ گئے تو یہ پیچھے فوج بھیجی، انہوں نے جا کے منجنیق سے حملہ کیا یا نہیں؟ کعبے میں کیا اور کعبے کا غلاف چل گیا. یہ باتیں بچوں نوجوانوں تم پڑھا کرو، دوبارہ تاریخ پڑھا کرو. کیوں؟ میں نے رات چینائی نے جملہ کہا ہے تاریخ میں افراد بدلتے ہیں، کردار نہیں. تاریخ میں افراد بدلتے ہیں، کردار نہیں بدلتے ہیں. کعبے میں حملہ کیا چونکہ عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین کے بعد جو مختلف تحریکیں اٹھی تھی نا، ادھر حضرت مختار کی، ادھر عبداللہ ابن زبیر کی مختلف، تو وہ کعبے میں جا کے چھپ گیا. دیکھو ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن زبیر حضرت زبیر کا بیٹا اور حضرت زبیر خاندان رسول میں سے حضرت رسول خدا کے پھپھوزاد ہیں، مولا علی کے پھپھوزاد بھائی ہیں. زبیر ابن العوام حضرت صفیہ کا بیٹا ہے، نہیں شاید پتا. زبیر حضرت صفیہ جو حضرت حمزہ کی سگی بہن تھی ماں اور باپ کی طرف سے، ان کا بیٹا ہے. تو اتنا بڑا شخص، لیکن وہ اینڈ پہ یہ ہوا کہ یزید سے ٹکرایا اور پھر ڈر کے کعبے میں جا چکا اور وہ پیچھے چلی گئی فوج اور ادھر پھر ایک لڑائی ہوئی اور کعبے کے غلاف کو جلا دیا گیا. سننا جملہ کہہ رہا ہوں، آپ سوچئے گا. دیکھیں یہ جو لوگ امام حسین کے ساتھ نہیں چلے نا، یزید سے لڑنا انہیں بھی پڑا لیکن انہیں لڑائی کا فائدہ نہ ہوا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کا معنی ہے کہ ظالم سے لڑنا پڑتا ہے. اگر ظالم کے سامنے چپ بھی رہو ظالم چھوڑتا پھر بھی نہیں ہے. اس کا معنی حسین نے ایسا قدم اٹھایا کہ قیامت تک تمہیں بتا دیا، کہا ظالم سے ساتھ باز کر بھی لو تو فائدہ نہیں گا، اینڈ پہ ذلت ہے. اس ذلت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے سامنے منتیں نہ کرو، اس کے سامنے ڈٹ جاؤ. میری بات پر توجہ ہو گئی؟ آپ اس بات کی تہ تک میں پہنچ گئے کہ ظالموں کی منتیں کرتے جانے، ان کی خوشامد کرتے جانے
ان کے دسترخوان پہ بیٹھ کے جانے نہیں بچتی، نہ جان بچتی ہے نہ عزت بچتی ہے۔ ہاں، ان ظالموں کے دسترخوان کو ٹھوکر مار گا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو، اللہ عزت کی بلندیوں پہ پہنچا دے گا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں تاریخ کو ایسے پڑھا، کبھی کوشش کیا کرے مدارس میں تاریخ کا یہ پہلو لاؤ جو زندہ پہلو ہے، جو حقیقی پہلو ہے۔ یہ ہے معنی حسینیت کا کہ آپ تاریخ کو پڑھیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ وہ مامون رشید کے سامنے سارا ریزن بتا رہا ہوں کہ آل محمد کی دشمنی کا سبب ریزن کیا تھا۔ وہ سامنے سر پڑا گئے اور مامون مسکرایا تو بہنوں سے وزیر نے کہا، کہنے لگا مامون بھائی ہے، تھوڑا سا رنجیدہ ہو، آپ نے اسلام کو تھوڑی ایکٹنگ ہی کر دی۔ کہنے لگا نہیں، تو کہنے لگا کہ تجھے دکھ نہیں؟ کوئی دکھ نہیں۔ کیوں؟ اب اس نے جو کہا، مامون بڑا مکار اور عجاب تھا، بہت ذہین تھا، بنو عباس کی تاریخ کا سب سے ذہین شخص یہ ہے، اسی لیے اس کا کردار اتنا پیچیدہ ہے کہ ہمارے بزرگ علماء کہتے ہیں اس کی خیانت کو ظاہر کرنے کے لیے پیچیدہ ترین نگاہ چاہیے۔ نہیں کیوں کہہ رہا ہوں، چلے بات اس تناظر میں آ گئی۔ آپ جانتے ہیں امام علی رضا علیہ السلام کو اس ملعون نے اپنا ولی عہد بنا دیا، ایسے امام کے نام پہ سکہ جاری کر دیا، تو اس میں سکہ جاری کیا اور اس نے امام کو بلاتا دربار میں اور مناظرے کرتا اور خود مناظرہ کیا۔ تمام بغداد کے علماء کو بلایا اور مناظرے کا موضوع کیا تھا کہ علی افضل ہے یا خلفاء افضل ہے، اور اس نے 300 علماء کو شکست دے دی، دلائل دیے، قرآنی آیات پڑھی۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ایسا بندہ آج کے دور میں ہوگا، آپ نے کون سا جو اسے دشمن ایمان سمجھا؟ کون سمجھتا ہے؟ وہ یہاں تو ساری زندگی سارا سال کوئی شدید کا کردار اپناتا رہے، وہ 10 دن مجلس میں آ جائے ہمارے لیے مقدس ہو جائے۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، ہم کہتے ہیں وہ لوگ شیعہ کے مخالف، کہ مولوی صاحب کو کوئی اور نہیں ملا، یہ شیعوں کے خلاف شروع ہو گئے، ایسے ہی ہے۔ اور جب شیعوں کو کام پڑے تو وہ سنتا بھی، وہ کہتا میں کوئی شیعہ بن کے تھوڑے الیکشن لڑا سکتا، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ جلوس روکے، مسائل آئے تو وہ تو فون بھی نہیں اٹھاتے۔ جو لوگ اس قومیات میں چاہے انہیں پوچھ لیں کیا حشر ہوتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، تو لیکن پھر بھی ہمارے نزدیک تو اتنا مقدس ہو جاتا ہے نا، ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ہو جاتا ہے نا۔ لیکن مامون کو میرے امام نے بے نقاب کیا، یہ ہے امامت۔ امام کے پیچھے چلو گے تو ظاہر پرستوں سے دھوکہ نہیں کھاؤ گے، امام کے پیچھے چلو گے تو راہ درست رہے گی، لائن اور ڈائریکشن درست رہے گی۔ مامون کا جملہ یاد کرنے، اس نے کہا سر پڑا ہے، کہنے لگا اس لیے نہیں ہو رہا، الملک عقیم، کہتا ہے اقتدار کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، الملک عقیم یعنی ملک اقتدار 5 ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ باپ ہے، یہ خود ہے۔ کہتا ہے جسے اقتدار مل گیا وہی ہے، ایسا کہا۔ یہ اس کا جملہ ہے جو ضرب المثل بنا کہ اقتدار کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، تو جھوٹ کا اس نے سچ ہی کہا ہے نا۔ کوئی یار یہاں بیٹا باپ کو نہیں پوچھتا، اقتدار کے لیے ایسا ہی ہے نا۔ یہ کل ہی مجھے وہ بچہ ہے کاشی بتا رہا تھا، کہتا ہے قطر کا امیر، میں نے کہا مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے یہ جو ابھی امیر ہے اس کا باپ کیا ہوا تھا امریکہ، بعد میں اس نے قبضہ کر لیا، ایسا ہی ہے، قبضہ کر دیا، اور پاکستان میں تو اتنا ماشاءاللہ اور رشتہ داروں میں لڑائی چھڑ رہی ہے، تو اس لڑائی کی بنیاد ہی یہ ہے کہ کس کو کیا ہوتا ملے، ایسا ہی ہے نا۔ اب کہنا چاہتا ہوں، میں نے فضول باتیں نہیں کرتا ہوں، اس کے پیچھے ایک پیغام ہوتا ہے۔
دنیا داروں کی اقتدار کے لیے لڑائیاں صرف ہمارے 12 ایسے ہیں، نہ اقتدار کی طلب ہے نہ اقتدار کے لیے مخالفت ہے۔ جو چیلنج کر رہا ہوں پہلے سے آخری تک دکھاؤ کسی نے دوسرے کی مخالفت کیا۔ جملہ بدل رہا ہوں، ادھر اقتدار کے لیے سر کاٹے گئے، ادھر وفاداری کے لیے سر کٹائے گئے۔ یہ ہے خدا والے، یہ ہے خدا والے۔ کہتے ہیں جب امام روایت میں ہے جب امام حسن مصطفیٰ نے صلح کر لی نا، صلح، کچھ لوگ امام حسن کے شیعہ آئے امام حسین کے پاس، امام حسین کہنے لگے آپ کے بھائی نے صلح کر لی ہے، آپ اٹھیں ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ امام کا جواب سننا، امام نے فرمایا میری بیعت کس عنوان سے کرو گے؟ سننا امام کا جملہ ہے۔ کہنے لگے آپ کو امام مان کر، امام نے کہا مجھے امام مانو گے؟ ہاں۔ پھر میرا حکم مانو گے؟ ہاں۔ امام نے کہا پھر اسے کیوں نہیں مان رہے جو میرا بھی امام ہے؟ ایک صلوات کی رحمت فرمائیے صاحب اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اچھا موضوع میں نے عرض کیا کہ وسیع تناظر میں اور مہدویت اور اس میں خود امام کا ذکر، خود امام العصر والزمان کا ذکر نہ ہو سکا، ان کی ولادت کے پاس عادت کا ذکر نہ ہو سکا، چونکہ ان کی ولادت کو پوشیدہ رکھا گیا۔ پوشیدہ رکھنے میں اللہ کی حکمت ہے، حکمت کمزوری نہیں، حکمت ہے۔ خدا عادی ذرائع سے اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ اگر خدا ایسے ذرائع سے قدرت دکھائے کہ کسی کی دسترس میں نہ رہے تو اس کے لیے یہ سبق کیسے پڑھے؟ اللہ ذلیل کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، یہی عادی حالت میں۔ اب عادی حالت کا معنی ہے ایسوں سے ذلیل کرواتا ہے کہ قیامت تک شرمندگی ہے۔ نہیں جملہ لینا، اگر آپ کو اس کی عملی تفسیر چاہیے تو سورہ فیل پڑھا دو، سورہ الم تر کیف فعل ربک، کیا آواز ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ، سورہ فیل کا یہ معنی ہے نا، تو فیل یعنی ہاتھی، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ خدا کی قسم آپ کو توجہ ہے، محبت ہے آپ کی، یہ سورہ آج یوں پڑھو اور پھر دیکھو گے، یوں پڑھو یوں دیکھو گے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا 1400 سال پہلے کیا تم نے نہیں دیکھا میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ نہیں ابھی بھی پہنچے گا۔ یہ سورہ پڑھو، اگلا جملہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب، اگلی آیت کیا ہے؟ الم تر لم یجعل کیدہم فی تضلیلہم ارسل علیہم طائرا ابابیل، ادھر فیل ادھر ابابیل، نہیں توجہ، مادر جاتے ہیں مادر انتہائی مادر پاک پہنچے، ادھر فیل ادھر ابابیل، فیل جسامت میں سب سے بڑا، ابابیل جسامت میں سب سے چھوٹا، یہ ہے اس کی قدرت۔ وہ کہتا ہے میں بڑے بڑے فیلوں کو، میں بڑے بڑے ہاتھیوں کو ان جیسے ہاتھیوں سے ذلیل کراؤں تو قادر کیسا؟ کہتے ہیں جسامت میں وہ بڑا، ادھر اس کی قدرت دیکھو، ادھر چھوٹی سی میری طاقت کا اظہار ہے۔ اللہ شاید توجہ ہو گئی لیکن کچھ چہرے بڑے حیران ہیں، پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، میری بات میں سننا۔ کچھ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ معلوم نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، میں قرآن کہہ رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا میں نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ اصحاب فیل، وہ
تو فیل یعنی ہاتھی. ہمارے ایک سیاستدان نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ ان سفید ہاتھی سے میں نہیں ڈرتا. تو ادھر فیل جو جسامت میں سب سے بڑا، ادھر ابابیل جو جسامت میں سب سے. ایک عالم دین فرما رہے تھے پہلے ابابیل کو سوچو، پھر اس کے جسامت کو، پھر اس کے منہ کو، پھر اس کے منہ میں آنے والے. نہیں کیا یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. اللہ نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ظاہری قدرتوں سے نہ مرغوب ہونا، نہ مغلوب ہونا، نہ مجبور ہونا. مت سمجھنا تم بے بس ہو، ایک کام کرو، اس کی راہ میں تم ڈٹ جاؤ تو کینکر کو بھی میزائل بنا دے گا. کہاں سارے ہاتھی مل کر، جنہیں اب تک سمجھ نہیں آئی، سارے ہاتھی مل کر ان کے مقابلے میں آئیں گے. میں ان کے چھوٹے سے کنکر کو ایسا بنا دوں گا کہ منتیں کر کے جان چھڑائیں گے. یوں نے یا کرتا مل کر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بلند سلام صلی علی محمد آل محمد. علی خبرائی دی سے تو سلامتی کے لیے آواز بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ماشاءاللہ پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. یہ علماء، یہ مراجع کا نام مجالس میں دینا یہ کوئی مجالس کی توہین نہیں، یہ زینت ہے، یہ زینت ہے. میں تقابل نہیں کر رہا، لیکن اگر مجلسوں میں شہباز قلندر کا ذکر ہو سکتا ہے تو علی خامنائی کا کیوں نہیں ہو سکتا، علی سیستانی کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ علی خامنائی اور سیستانی جس نے تشیع کی عزت کو آسمانوں پہ پہنچا دیا. ایسا ہی ہے نا، رشیا کا صدر آتا ہے، رشیا کا، روس کا صدر آتا ہے، ایت اللہ خامنائی سے مل کے باہر نکلتا ہے، صحافی آگے آتے ہیں، کہتے ہیں بتائیں کیسی میٹنگ ہوئی؟ سننا، کہتے ہیں پہلی میٹنگ ہے جو سیاسی نہیں تھی. تو کہنے لگے پھر کیا تھی؟ کہا ایسے ہی ہے، میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے عیسیٰ مسیح سامنے بیٹھا. ریکارڈ دیں اس کے ریکارڈ دیں. کوفی انان UN کا سیکرٹری جنرل رہا ہے، کہتا ہے میں PhD کئی PhD کی ہیں، ملکی معاملات، دنیا کے معاملات چلا رہا تھا. UN کا سیکرٹری جنرل کہتا ہے دنیا کے ہر لیڈر سے ملا، میں بولتا تھا وہ سنتے سے. کہتا ہے واحد ہے ایران کا رہبر ہے، جتنی دیر بیٹھا رہا وہ بولتا رہا، مجھ میں جرأت نہ ہوئی کہ اس کی بات کو ٹوک سکوں. کیوں؟ کہنے لگے کوئی ایسی بات کی نہیں جو ٹوکنے کی نوبت آئے. اور میں کہوں کہ اس میں آپ کی معلومات کم ہیں. کہنے لگے میرا ملک ہے، میرے ملک کی مجھ سے زیادہ وہ معلومات رکھا. اور کہا اس کی باتیں عام بھی ہوں تو دل پہ اثر کر سکتا. یہ اس دور میں امام زمانہ کے وہ سچے سپاہی ہیں. خدا کے لیے ان کی نسبت سارے مومنین کل بھی عرض کیا تھا، ذاکرین، ماتم داران، اپنے دلوں سے موجود وہ مبالغے جو بعض لوگوں نے جہالت میں اور بعض لوگوں نے عداوت میں ڈالی ہیں، انہیں نکالیں. ہم ایسے دور میں آ گئے، خدا کی قسم منبر سے کہہ رہا ہوں، اگر جو آج کا یزید اور شمر کہہ رہا ہے وہ ہو گیا، حاکم بتانا اگر ہو گیا، ان کی اب سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ اس ہستی کو ہٹا دیا جائے. اطلاع باقاعدہ اطلاعات ہیں کہ جس دن یہ ہستی منظر عام پر آئے ہٹا دی جائے. اور بعض لوگ شاید سمجھ رہے ہیں رہبر ایک دن بھی پوشیدہ نہیں رہنا چاہتا. باقاعدہ حکومت، مراجع نے، مجتہدین نے، سارے ایران کے، عراق کے سب کی خواہش ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ آپ سامنے نہیں آنے.
کیوں؟ دشمن کی ساری کوشش یہ ہے کیوں ان کے ہٹانے کے بعد لوگوں کے دلوں میں وہ مایوسی آ رہی اور اس نظام کی فساد لپیٹ دی جاتی ہے۔ میرے آپ سب سے گزارش ہے، شیعہ و سنی و وہابی ہو، سوچو اگر اس علاقے میں یا اس دنیا میں یا اس بر اعظم ایشیا میں ایران نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ انڈیا کہاں کھڑا ہوتا؟ پھر اسرائیل ان عربوں کے ساتھ کیا کرتا؟ بولیں ان کو ذلت اور پستی کی انتہا پہ لے جاتے۔ آج اگر وہ کامیاب نہیں اور ان عربوں کی عزت ہے تو ایران کی وجہ سے۔ اور سنیں منبر سے کہہ رہا ہوں، مجھے قسم ہے آپ سب میرا ساتھ دیں گے، ہم ایران کے حامی نہیں اور ہم ایرانیوں کے بھی حامی نہیں۔ اگر ایرانیوں کے حامی ہوتے تو شاہ ایران کی تصویریں بھی گھر میں لگا دیں۔ میری بات نہیں پہنچی۔ اور کسی کو شاہ ایران کی تصویر لگانے کا شوق ہے؟ اس کا بیٹا ابھی یہ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لو، شیعہ سنی دونوں اس پہ لعنتیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہمیں ایرانیوں سے محبت نہیں، ہمیں حسینیوں سے محبت ہے۔ ہمیں اس ایرانی سے محبت ہے جو حسینی ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ ایران پرستی نہیں، یہ اسلام پرستی ہے۔ یہ ایران پرستی نہیں، یہ حسین پرستی ہے۔ یہ ایران پرستی نہیں کہ امام زمان کے پرچم میں اٹھنے والے اس مجاہدین کا ساتھ دے رہے ہیں جن کی بشارت مصطفیٰ نے دی ہے۔ نہیں، منبر سے کہہ رہا ہوں اور آپ تک آج وہ حدیث پہنچاتا ہوں اور آپ کی زحمت سمیٹ سکتا ہوں جو سرکار نے فرمائی ہے۔ سرکار نے کسی عام شخص نے نہیں، سرکار کا فرمان ہے۔ سرکار ایک سروات کی زحمت فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آلِ۔ کتاب کا نام ہے، امام حاکم کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین۔ ایک سروات پڑھیے بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد۔ گرمی ہے بہت، اس لیے 4 مجالس اور 4 میں سے 2 دن میں ہے، سفر ہے، اس لیے لیکن ظاہر آج 9 محرم ہے اور چاہتا یہ ہوں کہ آپ تک ایک پیغام ہو جائے تاکہ میرا ضمیر مطمئن رہے۔ امام پر بہت پہلو تھے، گفتگو نہ ہو سکی، پھر انشاءاللہ سی۔ کتاب کا نام ہے، امام حاکم نے شاپوری کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین۔ مستدرک اس کتاب کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ کتاب لکھے، ایک معیار بنائے اور حدیث نقل کر دے اور ان میں ان احادیث کو چھوڑ دے جو اس کے معیار پر اترتی تھی، یعنی جو راوی کے تھے، نقل نہ کرے۔ بعد میں آنے والے محدثین پھر اس معیار پر وہ احادیث ڈھونڈتے ہیں کہ جو تھی تو اس کے معیار کی لیکن اس نے نقل نہیں کی۔ اسے کہتے ہیں مستدرک، یعنی اسی کتاب کے دائرے کو بڑھا دیا۔ یہ مستدرک علی الصحیحین، اس کا معنی ہے امام بخاری اور امام مسلم نے ان کے معیار پر پوری اترنے والی وہ احادیث جو تھی تو معیار ان کے، یعنی جو راوی کا معیار تھا اسی کے راوی ہیں، حدیث اور ہے، بخاری نے نقل نہیں کی، مسلم نے نہیں کی، تو امام حاکم نیشاپور کے تھے اور لوگ کہتے ہیں انہیں حاکم اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ حدیث میں حاکم کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کا نام حاکم نہیں تھا، نام غالباً عبداللہ ہے، حاکم کا درجہ۔ ان کی کتاب ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے معیار پر حدیثیں اکٹھی کی ہیں، میرے ساتھ ہیں۔ انہوں نے امام حاکم نے مستدرک میں حدیث نقل کی، حدیث کا نمبر ہے 8573، جلد ہے 4، صفحہ ہے 464۔
امام حاکم کی کتاب المستدرک جلد 4 صفحہ 464 حدیث نمبر 8573۔ چلیں میں حدیث کے راویوں کے نام بھی نہیں دیتا، انہوں نے اس حدیث کے بارے میں امام صحابی نے اور البانی یہ علم حدیث کے استاد ہیں، تو انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی حدیث بھی صحیح ہے، لے کے پڑھ رہا ہوں، اس کی تحقیق کر کے پڑھ رہا ہوں۔ حدیث ایسے ہے کہ ان عبداللہ ابن الحارث ابن جرز قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا رأيتم رايات الصوف خرجت من خراسان فأتوها۔ سرکار نے فرمایا صحابہ میں کھڑے ہو کے جب تم خراسان سے سیاہ جھنڈوں کو آتے ہوئے دیکھو، خراسان سے، حدیث میں لفظ ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اذا رأيتم رايات الصوف خرجت من خراسان، سرکار نے فرمایا تب جب تم ایسے سیاہ جھنڈے دیکھو، اور وہ سیاہ جھنڈے کسی عرب ملک سے نہیں، فرمایا خراسان سے وہ سیاہ جھنڈے بلند ہو، کیا کرو؟ فاتو ہو، دوڑ کر ان میں شامل ہونا۔ سرکار فرما رہے ہیں فاتو ہو، دوڑ کر ان میں شامل ہونا۔ کیوں؟ فَإِنَّ فِيهَا خلیفۃ اللہ المہدی، انہی میں میرا خلیفہ مہدی ظہور کرے گا۔ یہ تو اب کچھ سیاسی بات ہی نہ رہ گئی اور اہل سنت کی کتاب ہے، اور اس حدیث کی شرح میں سارے شارحین حدیث نے یہی کہا کہ خراسان سے مراد آج کے دور میں آستانہ قدس رضوی کہتے ہیں، اس کے 3 صوبے شمالی، جنوبی اور مرکز، اور کچھ ہرات اور بلخ کا حصہ، اور ایک اور سنیں کہتے ہیں پرانے خراسان میں بلوچستان کا جو بارڈر ہے، چونکہ اس وقت ایران کی حکومت یہاں تک تھی اور اسے خراسان حدیث میں کہا گیا۔ اس کا معنی ہے، اب توجہ فرمانا، نتیجہ آ گیا، سرکار 1400 سال پہلے صحابہ میں کھڑے ہو گئے، میرے ساتھ رہنا، چلو بات تاکہ وزنی ہو جائے، سرکار خود عربی تھے یا اجمی؟ عربی۔ صحابہ جو سامنے تھے عربی تھے یا اجمی؟ عربی۔ حدیث فرما رہے ہیں صحابہ میں، فرما رہے ہیں مدینے میں، اور اپنے آخری خلیفہ کی آنے کی خبر دے رہے ہیں، اور اس وقت کے عربوں کو کہہ رہے ہیں یہ جو میرا آخری آئے گا، یہ جو اسلام کو غالب کرے گا، یہ جو ظلم و ستم ختم کرے گا، سرکار خبر دے رہے ہیں، کہتے ہیں تمہیں یہ توفیق نہیں ہوگی، اس کا لشکر بنو، ایک عجب میں ایسے اٹھیں گے جو عربی تو نہیں ہوں گے لیکن محمد عربی کے اس خلیفے کے دست و بازو بن جائیں۔ صلی اللہ محمد وآلہ سلامت رہیں۔ بات جو میں نے تو خطابت کے لہجے سے ہٹ کے کی، یہ انداز خطیبانہ نہیں ہوتا ہے جس طرح میں دیکھ کے پڑھ رہا تھا، آپ سے بات کی ہے، خطابت نہیں کی۔ کیوں؟ خطابت میں انسان مصنوعی بن جاتا ہے، میں نے چاہا ہے کہ دل سے بات کروں جو میری اور آپ کی آرزو ہے۔ حدیث ہے فَيَخْرُجُ النَّاسُ مِنَ الْمَشْرِقِ فَيُوَدِّعُونَ لِلْمَغْرِبِ۔ دوسری حدیث سنن ابی داؤد، سرکار نے فرمایا مشرق سے، مشرق طرف میں شمار نہیں ہوتا، مدینے کا مشرق یہی ہے، یہی ایران ہے۔ سرکار نے فرمایا مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے، فَيُوَدِّعُونَ لِلْمَهْدِي، وہ مہدی کے لیے راہ ہموار کریں گے۔ چلیں انشاءاللہ کبھی ان ایام میں آیا ایک پوری تقریر احادیث معصومین اور رسول شیعہ سنی دونوں سے بیان کروں گا کہ امام کے لشکر میں اکثریت غیر عربوں کی ہو۔ آج جو باتیں یہاں کر رہا ہوں آپ بھی حدیث رسول کا مصداق ہے، جو اس لشکر امام میں شامل ہونے کی آرزو ہر کسی میں ہے۔
ہے یا نہیں؟ اچھا جن میں ہے 3 دفعہ لبیک یا مہدی، برائے تاجیر ظہور امام زمان سلام ہو گیا، ساری باتیں ہو گئی. 9 محرم ہے، گرمی کی اتنی شدت ہے اور آپ آج ان کا ذکر کرنے آئے ہیں. گرمی کی شدت ہے لیکن مجھ پر پنکھا ہے، آپ پر پنکھے ہیں. ذرا کربلا چلو، ذرا کربلا چلو. حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو عالم تصور میں نہ ہو. جملہ بدل دوں، ذرا عالم تصور میں نہ ہو. سکینہ کے ہاتھ میں خالی پیالہ ہے اور کہہ رہی ہے چچا اصغر کی زبان نہیں حلق بھی خوش ہو. اس دفعہ عاشور کو سحور کا مقدمہ بناؤ. کیا کہنا چاہتا ہے؟ جب گریہ آئے گا آج کل، آپ اس حقیقی معنی میں ازادار ہیں، لیکن ظاہر ہے کل کا ٹائم ایک مخصوص آتا ہے. دن میں عاشور کے دن ہر حسینی کا دل ایک دفعہ دن میں ضرور ٹوٹتا ہے. جب اسے کسی سننے والے پہ کوئی غرض نہیں ہوتی، اس کے دل میں حسین آ جاتا ہے. جب وہ کیفیت طاری ہونا، اس وقت سحور کی دعا کرو اور دعا کرو امام زمانہ کا یہ پرچم بلند رہے. اور آج بھی یزیدی ناکام و نامراد ہوا ہے اور امام کا ظہور، اس عاشور کو مقدمہ ظہور بنائے. عزادارو، اور اس کے لیے خدا سے واسطہ دیں اس کا جو اس کے حبیب کا ہم شکل ہے. کربلا میں آج ایک ایسی شہادت کا دن معین کیا گیا 9 محرم میں نے، جن کا ذکر کرنے سے پہلے سوچو ہم شکل پیغمبر، ہم شکل پیغمبر. چلو اس جملے کی عظمت ایسے سمجھو گے کہ آپ اس برے صغیر پاک و ہند میں رہتے ہیں، پاکستان میں، یہ آپ کے پاس اسلام آباد میں کوئٹہ شریف ہے نا، تو پیر مہر علی شاہ انہوں نے کہتے ہیں یہ شعر لکھا کہ کیا ہے گستاخ حکیمہ کتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں اب ان کا کہنا ہے، ہمیں تو نہیں پتا، کہتے ہیں یہ شعر تب لکھا جب سرکار کی زیارت ہوئی. وہ کہتے ہیں اور آج تک ان کی اولاد فخر کرتی ہے کہ ہمارے بڑے کو خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی. اچھا واقعہ چھوڑے تھے، حقیقتاً آپ میں سے کسی کو اگر یہ ساتھ مل جائے تو ساتھ پوچھتے آپ کی فخر کرے گی یا نہیں کرے گی نا. سوچو اگر ایک جھلک سرکار کی نظر آ جائے تو ساتھ پوچھتے فخر کرتی ہیں. سوچو وہ اکبر کتنا پیارا ہے، اللہ کو جس کو خدا شکل مصطفیٰ دے رہا، خدا شکل مصطفیٰ دے رہا ہے. میں یہ آپ کے پاس توبہ میں 3 شعبان کو پڑھ رہا تھا، ایک جملہ ذہن میں آیا. میں کہتا ہوں کہ حدیث تھی حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اکبر اس حدیث کی عملی ترجمانی ہے، میں حسین سے ہوں. اللہ نے حسین کو اکبر دیا. اکبر کو شناخت کے لیے تھا نا اصغر کے مقابلے میں. نام کیا تھا ان کا؟ ماشاءاللہ علی. اکبر پہچان کے لیے عرب بولتے ہیں، میں نام علی تھا، اصغر اکبر نام کا حصہ نہیں ہوتے، اس لیے نام علی. تو بھائی معرفت کے ساتھ ہوتے ہو. کیا مقام ہے حضرت علی اکبر کا کہ شکل رسول کی اللہ نے دے دی، نام علی حسین نے دے دیا. سوچتے رہنا اکبر نے دونوں چیزیں جمع کر دی، نام علی کا، شکل مصطفیٰ. ہاں جب یہ ہم شکل پیغمبر اپنے بابا کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے،
بابا میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ حسین کو دین بڑا پیارا ہے، نانے کا دین بڑا پیارا ہے، لیکن احساسات تو ہوتے ہیں، اگر احساسات ہی نہ ہو تو امتحان کیسا ہے؟ بات پہنچی ہے، اگر دل میں محبت نہ ہو تو قربان کرنا آسان ہے، محبت میں قربانی دینا یہ ہی امتحان ہے۔ اس لیے شہید مجاہد کہتے ہیں امام کے دل میں ان ہستیوں کی اتنی محبت تھی کہ آخری منزل اس محبت کے باوجود قربان کر دیا۔ اب اکبر آئے، بابا مجھے اجازت دے، ایسے روایت ہے سر سے قدموں تک دیکھا، حسرت سے دیکھا اور کہا اکبر تو بھی جائے گا؟ بابا خود ہی تو فرماتے ہیں ہزاروں سال زندگی انجام موت۔ کہا بابا پھر اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ میں بطول کے بیٹے پہ قربان ہوں۔ کیا معرفت ہے، کیا معرفت ہے۔ اب کہا اچھا میں اجازت دوں گا، پہلے ذرا خیموں میں بتا کر گیا۔ ایسی روایت ہے حضرت علی اکبر چلے اور سب سے پہلے پھوپھی کے خیمے میں آئے، ثانی زہرا کے خیمے میں آئے، خیمے کا پردہ ہٹایا، جناب ثانی زہرا پہ نظر پڑی، ثانی زہرا کی نظر پڑی، سننا نظر پڑی، کہا پھوپھی اماں آ جاؤ، بیٹا اجازت کیوں مانگ رہا ہے، آ جاؤ۔ اکبر اندر آئے، کہا پھوپھی اماں ایک کام کرے گی بیٹا، کہو۔ کہا پھوپھی اماں اگر زحمت نہ ہو تو یہ خاک کربلا پہ دو زانو بیٹھ جائے۔ اکبر خیریت ہے، پھوپھی اماں آپ پہلے یہ کریں۔ کہتے ہیں جناب ثانی زہرا یوں ہی بیٹھ گئی تشہد کی طرح، جب بیٹھی نا تو پتہ ہے کیا کیا، اکبر چون لیتے خاک کربلا پہ کہ سر جناب ثانی زہرا کی آغوش میں آ گیا۔ اب سر جب آیا نا تو جناب زینب نے بالوں میں ہاتھ رکھا اور محبت کے انداز میں بالوں کو سیدھا کرنے سے، اب انداز دیکھو کیسے اجازت لے رہے ہیں۔ کہا پھوپھی اماں دو سوال کر لوں؟ کہا کرو۔ کہا پھوپھی اماں بتائیں آپ میں اور دادی سیدہ میں کتنا عظمت کا فرق ہے؟ کہا بیٹا یہ سوال ہے، کہاں میں اور کہاں جنت کی سردار، کہاں بذات الرسول، کہاں کوثر کی مستار، کہاں مباہلہ والی بطول، کہاں آئے تدہیر، کہاں معصومہ، یہ سارے جملے کہے۔ اچھا پھوپھی اماں یعنی دادی آپ سے افضل ہے؟ بیٹا کیسا سوال کر رہا ہے؟ دوسرا کہا پھوپھی اماں بتاؤ آپ کو اکبر زیادہ پیارا ہے یا حسین؟ بس یہ کہنا تھا۔ کہا میں ثانی زہرا ہوں، عالمہ غیر معلمہ ہوں۔ اکبر میں سمجھ گئی ایک دفعہ اٹھ کے کھڑا ہوں، بیبیوں کو بلا کے لائے، سیدہ زینب بلا کے لائے۔ اب میں نے روایت میں ایسے ہی پڑھا ہے، خدا کی قسم ان بیبیوں میں حضرت ام لیلہ بھی ہے، لیکن اس خاندان کی تربیت کیا تھی کہ جناب ام لیلہ نے تقاضا نہیں کیا۔ ہاں توجہ فرمانا، اب جو جملہ کہنے لگا ہوں، کہتے ہیں کہ جب تیار ہو رہے تھے نا اکبر، تیار ہو رہے تھے، کہتے ہیں خیموں سے رونے کی صدائیں بلند ہوئی۔ اب راوی کہتا ہے پہلا شہید ہے اکبر جس کے فدا پر خیموں سے کوہرام بہا۔ میرا مولا حسین آہستہ آہستہ چلتے خیمے کے در پہ آیا، کہتے ہیں در پردہ ہٹایا، اندر کیا دیکھا؟ بیویوں نے حلقہ بنایا ہوا ہے، حلقہ بنایا ہوا ہے، درمیان میں اکبر ہے، اور پتہ بیویاں کیا نوحہ پڑھ رہی ہیں؟ غربتا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا حسین نے دیکھا، حسرت سے دیکھا، اور اب بلند آواز سے کہا اکبر آ جا، اکبر آ جاؤ۔ اب جب یہ کہا نا اکبر آ جاؤ، علماء کہتے ہیں کیوں بلایا؟ بیویاں رو رہی تھی، کہتے ہیں حسین نہیں چاہتے تھے کہ اس خاندان کی کوئی مزدور کربلا میں مر جائے۔ کہا آ جاؤ۔ اب جب چلنے لگے نا اکبر، علامہ ذیشان الجوادی لکھتے
ہلکا بنایا، ہلکا بنایا، ہلکا بنایا، درمیان سے اکبر گزرنے لگے۔ جب اکبر گزرنے لگے حسین سے دیکھا نہ گیا۔ میرے مولا نے خیمے سے باہر روک دیا، کہتے ہیں اکبر نکلنے لگے، درمیان سے نکل رہے ہیں اور بیویاں کیا کہہ رہی ہیں، ارحم غربتنا، اکبر ہماری غربت پہ رحم کرو، تیرے بعد حسین پہ کیا گزرے گی۔ اب ایک روایت ہمت بھی نہیں رہی، جو روایتیں پڑھی ہے وہی منبر سے پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں علامہ اختر صاحب نے لکھا کہ علی اکبر خیموں سے نکلتے ہیں، راوی اب فوجی اشکیا ہے، کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، ظاہر ہے اتنا بڑا واقعہ ہو رہا تھا، بعض لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے، وہ لکھتے رہتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، کہتے ہیں میں دور سے دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا پردہ ہٹا، اکبر نکلنا چاہتے ہیں، کسی نے پیچھے سے دامن کھینچا، اکبر اندر گئے، تھوڑی دیر بعد پھر نکلنے لگے، پھر اندر گئے، کہتے ہیں 7 مرتبہ پردہ ہٹا، آپ کی توجہ نہیں ہوئی، اکبر نکلنا چاہتے ہیں، پھر خانے میں چلے جاتے ہیں۔ اب سوچو کسی کا نام تو نہیں، لیکن کہہ رہے دامن کھینچ رہا ہے، دامن کھینچ رہا ہے، اگر کوئی بی بی روک دی تو شانہ پکڑ دے، یہ دامن پکڑنے والی کوئی 4 سالہ ہے، جو کہہ رہی ہے بھیا ابھی نہ جا۔ اکبر خیموں سے باہر آیا، میرے حسین نے سوال کیا، حسرت سے اکبر کے چہرے کو دیکھا اور اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، میرے اللہ گواہ رہنا، اب وہ جا رہا ہے جو صورت اور سیرت میں تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ میں جب بھی چاہتا تھا اپنے نانا کو دیکھنا، میں اس کا چہرہ دیکھتا تھا، اے میرے اللہ اس قوم پہ رحم نہ کرنا۔ کہتے ہیں علماء کہتے ہیں یہ واحد بددعا ہے جو حسین نے فوج اشقیاء کو دی ہے۔ کہتے ہیں مظلوم کربلا پہ ہر ظلم ہوا، بددعا نہ دی، خدا جانے اکبر کا غم کتنا بڑا غم تھا کہ میرے حسین نے کہا شمر اللہ تجھ پہ رحم نہ کرے۔ اکبر چلنے لگے، بس ایک قدم آگے بڑھے، میں چاہتا ہوں ایک منزل اوپر آؤ اور آپ کی زحمت سمیٹ ہو، میرا مقصد وہ نہیں ہوتا ہے آپ سب کو جریے میں شامل کر لیا۔ اکبر چلنے لگے، حسین نے کہا رک جاؤ، میں ایسے نہیں پڑھا، رکے پھر چلے، کہا جاؤ، اکبر چلے۔ کہتے ہیں اکبر نے تھوڑا سا گھوڑا تیز کیا، تیز کرنا تھا کہ اکبر کو محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی دوڑتا آ رہا، آئے حسین دوڑتا آ رہا ہے۔ اکبر نے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ کمر پہ ہاتھ ہے، پورا باپ ہے، تیرے اکبر رک جا، رک جا، رک جاؤ۔ اکبر کہتے ہیں بابا خیموں میں نہ جاؤں، میدان میں نہ جاؤں، میرا نال جا، لیکن ایک کام کا بابا کیا کروں؟ کہا جب تک فوجوں میں چھپ نہیں جاتا مڑ کے مجھے دیکھنا ہے۔ لو اب روایت کے جملے ہیں، اکبر میدان میں آئے، میدان میں علی کے پوتے نے، حسین کے لال نے ایسی جنگ کی، کوئی مقابلے پہ آتا اس کا سر اڑا دے۔ ایک دفعہ گھوڑا دوڑاتے، سننا جملے میں نے خود پڑھے ہیں، کہتے ہیں کہ واحد شہید ہے حضرت وہب قلبی کے بعد اکبر لڑ رہے ہیں، جدھر اکبر جاتے ہیں نا، حسین دور سے دوڑ کے ادھر چلے گا، پیلے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے اکبر دائیں دیکھ دشمن آ رہا، اکبر بائیں دیکھ دشمن آ رہا۔ کہتے ہیں اتنے میں دیکھا ایک عرب کا بڑا شجاع جس کی شجاعت مشہور تھی، اکبر کے مقابلے پہ آنے لگا، میرے حسین کا رخ مڑا۔ علامہ اختر خطبات شیخ الجامعہ کہتے ہیں رخ مڑا، خیمے میں دیکھا، جناب فضہ نے ایک جملہ کہا، دور سے دیکھا اور کہا ابھی تک حسین کے چہرے پر میں نے ایسی پریشانی نہیں دیکھی جیسی آپ دیکھ رہی ہو۔ خیمے سے جناب ام لیلہ نے کہا ذرا پتہ کر کے
جناب فضا گئی، کہا حسین خیریت ہے؟ کہا نہیں اماں۔ اب مقابلے پہ وہ آیا جس کی عرب میں شہرت ہے، کیا کروں؟ کہا ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، ایک دفعہ چاہتا ہوں اکبر پلٹ کے آئے، مجھے سینے سے لگا کے جائے، کیا کرو؟ کہا ماں کو کہو دعا کرے۔ کہتے ہیں حضرت ام لیلہ نے پتہ ہے کیا کیا؟ خیمے میں بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ بلند کیے، کیا کہا؟ کہا الہی بے حق قربت الحسین یا رات یوسف الہ یعقوب، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے یوسف کو یعقوب سے ملا۔ حضرت علی اکبر نے اسے فشار کیا، ابن طاؤس لہوف سید ابن طاؤس پلٹ کے آئے، اکبر میدان سے زندہ آئے، بابا یوں ٹیلے پہ کھڑے ہیں میدان میں، یوں اکبر کھڑے ہیں گھوڑے پہ، بابا کیسا لڑ رہا؟ کہا بیٹا میرا باپ تیرا دادا مرحبا کہہ رہا، جملہ کہوں جو علامہ نقل کا ہے، کہتے شاید کہا ہو دادا کہہ رہا ہے پانی پی کر خیبر فتح کرنا اور بات، اور میرا شیر تو 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ کہا بابا ایک آپ سے کچھ مانگ لوں؟ اکبر دیکھ لینا، بابا نہیں ایسا ہی مانگوں گا جو آپ کے پاس میں ہے، میرے پاس میں بتاؤ۔ کہا بابا پیاس بڑی ہے، بابا پیاس سے جان نکل رہی ہے، میرے ساتھ رہنا۔ سید ابن طاؤس نے لکھا، حسین نے کہا میرے قریب آ، بڑا مصائب ہوگا، ایک جملہ ہی کافی ہوگا اگر آپ نے سن لیا، میرے قریب آ۔ اکبر قریب آئے، حسین بلندی پہ کھڑے تھے، یوں جھکے، جھک کر کہا اکبر اپنے منہ میں میری زبان ہے، اپنی زبان میرے منہ میں دے دے، اپنی زبان میرے منہ میں دے دے۔ کہتے ہیں حضرت علی اکبر نے زبان دی، جیسے ہی دہانے حسین نے زبان رکھی پیچھے کھینچ گیا۔ سننا ایک جملہ کہا بابا اب پانی نہیں مانگوں گا۔ اکبر کیوں؟ کہا اب جا کے دادی کو بتاؤں گا حسین بڑا پیاسا ہے، اب دادی کو بتاؤں گا میرا بابا بڑا پیاسا ہے۔ ہاں اب سن لینا، کوئی یہ نہ کہے اکبر نے پانی مانگا۔ آیت اللہ خامنائی رہبر معظم پڑھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ پانی نہیں مانگ رہے تھے، حقیقت میں اکبر کہہ رہے تھے بابا اب میرے لیے دعا نہ کر، مجھے شہادت مل جائے۔ اکبر میدان میں آیا، ادھر ایک صدا ہوگی، سارا چھوڑ رہا ہوں، مضمون ہمت میں رہی، صدا گونجی کیا؟ بابا میرا سلام۔ قبلہ موجود ہے، پوچھ رہے، ہر شہید نے گرتے ہوئے کہا مولا میری مدد کو۔ اکبر نے یہ نہیں کہا علیکہ منی سلام، بابا آپ پر سلام۔ علماء کہتے ہیں پکارا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اکبر جانتے تھے اب بابا تیزی سے آ نہیں سکتا، اب میرا بابا آ نہیں سکتا، اللہ جانے حسین کیسے پہنچے۔ بس احمد خطا 2 لوہے پڑے ہیں حسین نے کربلا میں، آخری جملے کا 2 لوہے، ایک عباس میں پڑا جو کل میں نے پڑھ کے سنایا تھا کہ کہا تیرے جانے کے بعد 2 کام ہو گئے، وہ آنکھیں جو تیرے ڈر سے نہیں سوتی تھی سوئے، وہ آنکھیں جو تیرے خوف سے سوتی نہیں سوتی تھی سوئے گی، جو تیرے بھروسے پہ سوتی تھی نہیں سوئے گی۔ اکبر میں کیا نوحہ پڑا؟ اکبر کی آنکھیں بند ہو گئی۔ حسین نے رخساروں پہ رخسار رکھے، سینے پہ ہاتھ دیکھا، اکبر خیریت ہے؟ کہا بابا کیسے بتاؤں؟ ظالم نے نیزے کی انگلی توڑ دی، میرے سینے میں درد ہے۔ حسین نے ہاتھ ڈالا اور ایک دفعہ نیزے کی انگلی کھینچی، میں نہیں بتاتا کیسے باہر آئی، بس اتنا تھا کہ اکبر کی آنکھوں میں بند ہونا شروع ہوئی۔ میرے حسین نے لوہا پڑا، اکبر اب دنیا بعد خلافہ، اکبر تیرے بعد دنیا نہیں چاہیے، حسین کو اب اس دنیا کی ضرورت نہیں ہے،
پیارا جب اکبر کا سر بازار شام سے دربار میں پہنچا، یزید نے دیکھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہتے شمر یہ کس کا سر ہے؟ کہا حسین کا اکبر ہے۔ کہنے لگا جس کا اتنا چاند جیسا بیٹا مارا جائے، مجھے بتا حسین پہ کیا گزری، اس کے بعد حسین کی کیا حالات۔ السلام علیکم یا